بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم باب شفاعت میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ نوح کی قوم، دعوت و تبلیغ اور قوم کی نافرمانی۔ حضرت نوح کے نبی بنائے جانے سے پہلے تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی سے پوری طرح انجان بن چکی تھی، اور حقیقی معبود کی جگہ خود کے گڑھے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ غیر اللہ اور بتوں کی پوجا ان کا شعار تھا۔ آخر اللہ کی سنت کے مطابق ان کے رشد و ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی اور اللہ کے سچے رسول نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، لیکن قوم نے نہ مانا اور نفرت و حقارت کے ساتھ انکار پر اصرار کیا۔ قوم کے امیروں اور سرداروں نے ان کے جھٹلانے اور انہیں ذلیل کرنے کا کوئی پہلو نہ چھوڑا، اور ان کے امیروں اور سرداروں کے ماننے والوں نے انہی کی تقلید اور پیروی کے ثبوت میں ہر قسم کی تذلیل و توہین کے طریقوں کو حضرت نوح علیہ السلام پر آزمایا۔ انہوں نے اس بات پر تعجب ظاہر کیا کہ جس کو نہ ہم پر دھن دولت میں برتری حاصل ہے اور نہ وہ انسانیت کے رتبے سے بلند فرشتہ یعنی ہیکل ہے، اس کو کیا حق ہے کہ وہ ہمارا پیشوا بنے اور ہمیں اس کے حکموں کو مانے۔ وہ قوم کے غریب اور کمزور لوگوں کو جب حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے اور پیروی کرنے والے دیکھتے تو گھمنڈ بھرے انداز میں ذلیل سمجھ کر کہتے، ہم ان کی طرح ہیں کہ تیرے فرمان پر چلنے لگیں اور تجھ کو اپنا سردار مان لیں کہ جس کی پیروی کی جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ کمزور اور پست لوگ نوح علیہ السلام کے اندھے مقلد ہیں، نہ ان کے پاس کوئی سمجھ ہے کہ ہماری طرح اپنی جانچی پرکھی رائے سے کام لیتے، اور نہ اتنا شعور ہے کہ حقیقت حال کو سمجھ لیتے، اور اگر وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف کبھی توجہ بھی دیتے تو ان سے اصرار کرتے کہ پہلے ان قوم کے پست اور غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، تب ہم تیری بات سنیں گے، کیونکہ ہم کو ان سے گھن آتی ہے، اور ہم یہ ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس کا ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معاملہ کروں جس کی تم خواہش رکھتے ہو تو اللہ کے عذاب سے میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں اس کے دردناک عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے، امیر و غریب کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ ساتھ ہی ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے پاس اللہ کی ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں، نہ میں نے غیب دانی کا دعویٰ کیا ہے اور نہ فرشتہ ہونے کا۔ اللہ کا برگزیدہ پیغمبر اور رسول ہوں، اور دعوت و ارشاد میرا مقصد اور نصب العین ہے۔ اس کو سرمایہ دارانہ بلندی، غیب دانی یا فرشتہ ہیکل ہونے سے کیا واسطہ؟ قوم کے یہ کمزور اور غریب لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، تمہاری نگاہ میں اس لیے حقیر و ذلیل ہیں کہ وہ تمہاری طرح دھن دولت والے نہیں ہیں، اور اس لیے تمہارے خیال میں یہ نہ خیر حاصل کر سکتے ہیں اور نہ سعادت، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دولت و حشمت کے ساتھ ہیں، نہ کہ غریبی اور افلاس کے ساتھ۔ سو واضح رہے کہ اللہ کی سعادت و خیر کا قانون ظاہری دولت و حشمت کے تابع نہیں ہے، اور نہ اس کے یہاں سعادت اور ہدایت کا حاصل کرنا اور پانا سرمایہ کی رونق کے اثر میں ہے، بلکہ اس کے خلاف نفس کا اطمینان، اللہ کی رضا، قلب کا گنا اور نیت و عمل کے اخلاص پر موقوف ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بھی بار بار تنبیہ کی کہ مجھے اپنی دعوت پہنچانے میں اور ہدایت کے راستے پر لگانے میں نہ تمہارے مال کی خواہش ہے،
نہ جاں و منصب کی۔ میں اجرت کا طلبگار بھی نہیں ہوں۔ اس خلافت کا حقیقی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدر کرنے والا ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی بدبخت قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمتوں کی پناہ میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا، اور جتنا اس اور سے حق کی تبلیغ سے جد و جہد ہوئی، اسی قدر قوم کی اور سے بغض اور دشمنی میں سرگرمی ظاہر کی گئی، اور تکلیف پہنچانے اور چوٹ دینے کے تمام طریقوں کا استعمال کیا گیا، اور ان کے بڑوں نے عام لوگوں سے صاف صاف کہہ دیا کہ تم کسی طرح ود، سواج، یرغوز اور نصر جیسے بتوں کی پوجا کو نہ چھوڑو، اور آخر میں تنگ آ کر کہنے لگے، اے نوح علیہ السلام، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے اللہ کے عذاب کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سن کر جواب دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ضرور، اگر اللہ چاہے گا تو اس عذاب کو بھی لے آئے گا، اور تم اس کو تھکا دینے والے نہیں ہو۔ اس طرح جب قوم کی ہدایت سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام بالکل مایوس ہو گئے اور اس کی باطل پرستی، ضد اور ہٹ دھرمی ان پر واضح ہو گئی، اور قرآن کے مطابق 950 سال تک برابر کی جا رہی دعوت و تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہیں دیکھا گیا، تو بہت زیادہ ملول اور پریشان خاطر ہوئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی کے لیے فرمایا، اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی کہ جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، بس ان کی حرکتوں پر غم نہ کر۔ تب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے حق پہنچنے میں کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استعداد کا قصور ہے اور ان کی سرکشی کا نتیجہ۔ جب ان کے اعمال اور حرکتوں کا اثر قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں یہ دعا فرمائی، اے پروردگار، تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین میں باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ کی بنیاد۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور بدلے کے قانون اور اعمال کے مطابق سرکشوں کی سرکشی اور متمردوں کے تمرود کا اعلان کر دیا، اور پیشگوئی کی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک ناؤ تیار کریں تاکہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے وہ اور پکے مومن اس عذاب سے بچے رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ناؤ بنانی شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ادھر سے ان کا گزر ہوتا تو کہتے کہ خوب، جب ہم ڈوبنے لگیں تو تم اور تمہارے پیچھے چلنے والے اس ناؤ میں محفوظ رہ کر نجات پا جائیں گے۔ کیسا مورختہ والا خیال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور اللہ کی نافرمانی پر ذرات دیکھ کر انہی کے ڈھنگ سے جواب دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کی حقیقت حال کو بتا دیا تھا۔ اے نوح علیہ السلام، تو ہماری حفاظت میں ہماری وحی کے مطابق ناؤ تیار کی جا، اور اب مجھ سے ان سے متعلق کچھ سوال نہ ہو، یہ بے شک ڈوبنے والے ہیں۔ آخر نوح علیہ السلام کی ناؤ بن کر تیار ہو گئی۔ اب اللہ کے وعدے عذاب کا وقت قریب آیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے
ان کی پہلی نشانی کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی دھرتی کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہوا۔ تب اللہ کی وحی نے ان کو حکم سنایا کہ ناؤ میں اپنے خاندان والوں کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا ناؤ میں پناہ لے، اور چھوٹی جماعت لگ بھگ 40 لوگ بھی جو تم پر ایمان لا چکی ہے ناؤ میں سوار ہو جائے۔ جب اللہ کی وحی کی تعمیل کی گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور دھرتی کے سوتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ اللہ کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو ناؤ بھی اس کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک تیرتی رہی، یہاں تک کہ تمام انکار کرنے والے اور دشمن ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ کے قانون، جزا و اعمال کے مطابق اپنے کیے کو پہنچ گئے۔ جودی پہاڑ، عذاب کا ختم ہونا۔ گرج جب اللہ کے حکم سے عذاب ختم ہوا تو نوح علیہ السلام کی ناؤ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ ترجمہ: اور حکم پورا ہوا اور ناؤ جودی پر جا ٹھہری، اور اعلان کر دیا گیا کہ ظلم کرنے والی قوم کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی دھیرے دھیرے سوکھنا شروع ہو گیا اور ناؤ میں پناہ لینے والوں نے دوسری بار امن و سلامتی کے ساتھ اللہ کی دھرتی پر قدم رکھا۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ابو البشر ثانی یا آدم ثانی، یعنی انسانوں کا دوسرا باپ، اور شاید اسی اعتبار سے حدیث میں ان کو اول رسول کہا گیا۔ جس انسان پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کو نئی شریعت بھی عطا کی گئی ہو وہ رسول ہے۔ رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں۔ جہاں تک کہ جودی پہاڑ کی جگہ کا تعلق ہے تو قرآن نے صرف اس جگہ کا تذکرہ کیا ہے جہاں ناؤ جا کر ٹھہری تھی۔ البتہ تورات کی شرح لکھنے والوں کا خیال ہے کہ جودی پہاڑ کے اس سلسلے کا نام ہے جو ارارات اور جورزیا کے پہاڑی سلسلے کو آپس میں ملاتا ہے۔ نمبر 1، ہر انسان اپنے کردار و عمل کا خود ہی جواب دہ ہے، اس لیے باپ کی بزرگی بیٹے کی نافرمانی کا علاج نہیں بن سکتی، اور نہ بیٹی کی سعادت باپ کی سرکشی کا بدل ہو سکتی ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ڈھنگ پر کام کرتا ہے۔ نمبر 2، بری صحبت بھیانک زہر سے بھی زیادہ بڑی قاتل ہے، اور اس کا پھل و نتیجہ ذلت و گھاٹا اور تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ انسان کے لیے جس طرح نیکی ضروری چیز ہے اس سے زیادہ نیک صحبت ضروری ہے، اور جس طرح بدی سے بچنا اس کی زندگی کی نمایاں خاص بات ہے اس سے کہیں زیادہ بروں کی صحبت سے خود کو بچانا ضروری ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ سگے اصباح قلب روز چندے، پے نہیں رے گا گرافت مردشد۔ نمبر 3، اللہ پر صحیح اعتماد اور بھروسے کے ساتھ ظاہر اسباب کا استعمال توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ توکل اللہ کے لیے صحیح طریقہ کار ہے۔ تبھی تو نوح علیہ السلام کے طوفان سے بچنے کے لیے کشتی ضروری ٹھہری۔ کوشش میں شرط ابتدا انسان سے، پھر چاہیے دعا یزدان سے، جب تک کہ ناکام دست و بازو سے لیا پائی نہ نجات نوح علیہ السلام نے طوفان سے۔ نمبر 4، انبیاء سے پیغمبر خدا اور معصوم ہونے کے باوجود بشر ہونے کے تقاضے کی شکل میں لغزش ہو سکتی ہے، مگر وہ اس پر قائم نہیں رہ سکتے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو تنبیہ کر دی جاتی ہے اور اس سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی وہ عالم الغیب
غیب کو جاننے والے بھی نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے اچھی طرح ظاہر ہے۔ نمبر 5، اگرچہ عمل کے بدلے کا خدائی قانون کائنات کے ہر حصے میں اپنا کام کر رہا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جرم اور ہر اطاعت کی سزا یا جزا اسی دنیا میں مل جائے، کیونکہ یہ کائنات عمل کی کھیتی ہے۔ کردار کے بدلے کے لیے معاد اور آخرت کی دنیا کو خاص کیا گیا ہے۔ پھر بھی ظلم اور گھمنڈ، ان دو بدعمالیوں کی سزا کسی نہ کسی انداز سے یہاں دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے۔ قول: امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ظالم اور گھمنڈی اپنی موت سے پہلے ہی اپنے ظلم اور کبر کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور پاتا ہے، اور ذلت اور نمورادی کا منہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے سچے پیغمبروں سے الجھنے والی قوموں اور تاریخ کی ظالم اور گھمنڈی ہستیوں کی عبرتناک ہلاکت اور بربادی کی داستانیں اس دعوے کی بہترین دلیل ہیں